أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے پیغام الہی سے اعراض کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ نصیحت آتی ہے یہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ظالم لوگ چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض تم جیسے ایک آدمی ہیں. پھر کیا تم دیکھتے بھاگتے جادو میں پھنسے ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ قرآن کی باتیں تو پریشان خواب ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے. بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں. اچھا نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. لیکن ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا تھا جن کے پاس ہم وہی بھیجتے تھے. تو اے انکار کرنے والو اگر تم یہ بات نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. اور ہم نے ان پیغمبروں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا. یعنی ان کو اور جن کو ہم نے چاہا سزا دی اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا. لوگوں ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا
إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين और बहुत सी बस्तियों को जहाँ के रहने वाले जालिम यानी काफिर थे हमने हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरे गुरोहों को उठा खड़ा किया। बस जब उन जालिमों ने हमारे अजाब को आते देखा तो उससे भागने लगे। गोया उनसे कहा गया भागो मत और अपने ऐश व इशरत की तरफ लौटो और अपने मकानों की तरफ लौटो, शायद वहाँ तुमसे कुछ दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे तो देखो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा कर दिया जैसे कटी हुई खेती और बुझी हुई आग। और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उसको कुछ खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया। अगर हम खेल तमाशा बनाना चाहते तो अपने पास से बना लेते अगर हम ऐसा करने वाले होते, बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो उसका सर कुचल डालता है तो वो उसी वक्त नीस्त व नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम अल्लाह की शान में बनाते हो उनसे तुम्हारी खराबी है। और जो आसमानों और जमीन में है सब उसी के ममलूक और बंदे हैं। और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तरताबी करते हैं और न उकताते हैं। वो रात दिन उसकी बाकी बयान करते हैं और किसी वक्त मौकूफ नहीं करते। इन लोगों ने जमीन की मखलूकात में से जो माबूद बना लिए हैं, क्या वो इनको मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो वो दोनों दरहम बरहम हो जाते। तो जो बातें ये लोग बयान करते हैं उनसे अल्लाह पाक है जो अर्श का अकेला मालिक है। वो जो कुछ भी करे उससे कोई पूछने वाला नहीं और जो काम ये करते हैं उसकी इनसे बास पुर्स होगी। क्या इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं?
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن، اور یہ ہے مجھ سے پہلے پیغمبروں کی کتابیں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جن کو یہ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں وہ اس کے معزز بندے ہیں، وہ اس کے سامنے پڑھ کے بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر ہاں اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی بھی یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ان کے ظلم کی ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں ابتدائی حالت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا اور پانی سے تمام جاندار چیزیں پیدا کی؟ کیا ان باتوں کو سن کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ کہیں زمین ان کو لے کر جھک نہ جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ رستے بنا دیے تاکہ وہ آسانی سے راستہ پا سکیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یاد رکھو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو آزمانے کے لیے مصیبت و راحت میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔
اور اے پیغمبر یہ کافر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو بس تمہاری ہنسی اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ اچھا ہم عنقریب تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں گے تو تم اتنی جلدی نہ کرو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش کافروں کو اس وقت کی حالت معلوم ہو جائے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ وہ کہیں گے کہیں سے مدد پا سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں بدحواس کر دے گی تو وہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، تو جو لوگ ہنسی اڑاتے تھے ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ رات میں یا دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تم کو کون بچا سکتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ وہ خود اپنی مدد تو نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے کوئی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا خوب سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اللہ کے حکم کے مطابق آگاہ کرتا ہوں، مگر یہ لوگ بہرے ہیں اور جب بہروں کو آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ آواز کو سنتے ہی نہیں۔ اور اے پیغمبر اگر ان کو تمہارے پروردگار کے عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے تو کہنے لگے کہ ہائے کم وقتی، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔
और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी अफतलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको हाजिर कर देंगे, और हम हिसाब लेने वाले तन्हा काफी हैं। और देखो, ये वाकया है कि हमने मूसा और हारून को फुरकान यानी हक को बातिल से अलग कर देने वाली और सरताबा रोशनी और परहेजगारों के लिए नसीहत की चीज यानी तौरात अता फरमाई। वो परहेजगार जो बगैर देखे अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं और वो क़यामत से भी डरते रहते हैं। और ये कुरान एक बरकत वाली नसीहत है जिसको हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम इसका इनकार करते हो? वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीही वक़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम वआबाउकुम फ़ी ضलालिन मुबीन क़ालू अजि'तना बिल्हक़्क़ि अम अंत मिनल ला'iबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन वतल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम क़ालू फ़अतू बिही अला अअयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़اسأलूहुम इन कानू यंतिक़ून फ़रजअू इला अन्फुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين और इससे पहले हमने इब्राहिम को उनकी शान के मुनासिब समझ बूझ अता फरमाई थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो। उन्होंने जवाब में कहा कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम और तुम्हारे बाप दादा भी सरीह गुमराही में पड़े रहे।
اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں دل لگی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہوں کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو بھی پیدا کیا، اور میں اس حقیقت پر تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ اور آہستہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم جب تم ان کے پاس سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب لوگوں نے بتوں کو دیکھا تو کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ چند آدمیوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ خود اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان میں کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بت بولتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے دل میں غور کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کیا کرتے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جب انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ اور دیکھو ان لوگوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلے، لیکن ہم نے انہی کو ناکام کر دیا اور ابراہیم کو اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط کو دشمنوں سے نجات دلا کر ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جس میں ہم نے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور ابراہیم کو ایک فرزند اسحاق عطا کیا اور فرزند کے علاوہ پوتا یعقوب بخشا، اور سب کو ہم نے نیک بنایا تھا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، اور یہ سب ہماری عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا اور ان کو اس بستی سے نجات دی تھی جس کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ برے اور بدکار لوگ تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ فَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون اور نوح کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی بس ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی یعنی نوح کی مدد کی بلا شبہ وہ برے لوگ تھے تو ان سب کو ہم نے غرق کر دیا اور داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی یاد کرو جب وہ ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس کو رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے بس ہم نے سلیمان کو اس فیصلے کی پوری سمجھ دی اور یوں تو ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا تھا اور پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے لباس یعنی زرع و بختر بنانا سکھایا تھا تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے تو لوگوں تم ہماری اس نعمت کا شکر کرو گے یا نہیں اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا کہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے واقف ہیں اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے کوتا مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے اور ایوب کی حالت یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا اور ان کو ان کا خاندان عطا فرمایا اور اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے ایوب کے لیے رحمت تھی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے
और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो सब नेक बंदों में से थे। और इसी तरह जुन्नून यानी यूनुस का भी वाक़या याद करो, जब वो गुस्से की हालत में चले गए और ये ख्याल किया कि हम उनको न पकड़ेंगे, फिर उन्होंने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा कि है परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको गम से नजात दी। और देखो हम ईमान वालों को इसी तरह नजात देते हैं। और जकरिया को याद करो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया में अकेला न छोड़ और तू ही सबसे बेहतर वारिस है। तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको एक फर्जंद याहिया अता किया और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बनाया। बिलाशुबा ये सब लोग नेक कामों में जल्दी किया करते थे और हमको उम्मीद और खौफ से पुकारा करते थे और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। और उन मरियम को भी याद करो, जिन्होंने अपनी इस्मत को महफूज रखा, तो हमने उनमें अपनी रूह फूंकी और उनको और उनके बेटे को जहां वालों के लिए निशानी बना दिया। बिलाशुबा ये है तुम्हारा दीन, यानी सबका एक ही दीन, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो तुम मेरी ही इबादत किया करो। और लोगों ने अपने दीन को आपस में इख्तिलाफ करके टुकड़े टुकड़े कर डाला, मगर सब हमारे ही पास लौटने वाले हैं। فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الموعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده فعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. تو جو نیک کام کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. اور جس بستی کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے کم وقتی ہماری، ہم اس ہولناک گھڑی سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے. مشرکو یقیناً تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوگے اور تم سب کو اس میں جانا ہوگا. اگر یہ تمہارے معبود سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ جاتے اور دیکھو یہ سب ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. وہاں وہ چلائیں گے اور اس میں کسی کی بات نہ سنیں گے. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی وہ یقیناً دوزخ سے دور رکھے جائیں گے کہ وہاں کی تکلیفوں کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی پسند کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان کو قیامت کے دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا انبیاء کی زبانی تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح دستاویزوں کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے اور جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے. یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یقیناً ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اور ہم نے تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے. بلا شبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں ایک بڑا ہی پیام ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو سارے جہاں والوں کے لیے پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ بلا شبہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. تو بتاؤ کہ اب بھی تم اس کے آگے سر جھکاتے ہو یا نہیں؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ جس بات یعنی عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب ہے یا ابھی دور ہے. اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جائے اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. پھر پیغمبر نے عرض کیا کہ پروردگار اب سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے. اور کافروں سے کہا کہ لوگوں ہمارا پروردگار ہم پر بڑا ہی مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم بنایا کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس دن تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھو گے کہ گویا وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کا دوست ہوگا وہ ضرور اس کو گمراہی میں ڈال دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں اگر تم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو تو غور کرو کہ بلا شبہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جس کی بناوٹ کبھی کامل ہوتی ہے اور کبھی ناقص، یہ اس لیے کہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں، اور جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں اسے ایک مقررہ مدت تک عورت کے رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر بچہ بنا کر تمہیں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، اور تم میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ ایک وقت زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما جڑی بوٹیاں اگاتی ہے۔ یہی سبب سے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ضرور قیامت آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ اور دیکھو لوگوں میں کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے تکبر سے گردن موڑ کر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جلنے کا عذاب چکھائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے سرکش، یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے،
और यकीनन अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر یعنی بے اطمینانی سے کرتا ہے، بس اگر اسے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے ذرا مطمئن ہو گیا، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو اپنا منہ پلٹا کر کفر کی حالت پر لوٹ گیا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، اور یہی تو صریح نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جو نہ تو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ وہ ایسی ہستی کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ بلا شبہ وہ بڑا کارساز ہے اور بڑا ساتھی۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ آسمان کی طرف ایک رسی تانے، پھر کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جو اسے غصے میں لا رہی ہے۔ اور دیکھو اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے کہ اس میں کھلی کھلی آیتیں ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
بلا شبہ جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور صابی اور نصارا اور مجوس اور جو مشرک ہیں، یقیناً اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے پکا کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ یہ لوگ جب کبھی تکلیف سے بے قرار ہو کر دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی طرف ہدایت ہو گئی تھی، اور ان کو اس اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہو گئی تھی جو تعریف کے قابل ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کو سخت عذاب ہوگا جو کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ ٹھہرایا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، وہاں کا رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی۔ اور یاد رکھو جو شخص ظلم اور شرارت سے اس میں بے دینی کا کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ فَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اور وہ وقت کی یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے پیدل بھی اور دبلے دبلے اونٹوں پر بھی جو دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو جائے اور مقررہ دنوں میں ان 4 پاؤں والے جانوروں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں. تو دیکھو اس قربانی میں سے تم خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں. ایک بات یہ ہوئی اور جو شخص اللہ کی ٹھہرائی ہوئی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے تمام 4 پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹ بات کرنے سے بھی بچتے رہو. ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے بن کر رہو. اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو گویا وہ آسمان سے نیچے گر پڑا پھر اس کو پرندے اچک لے گئے یا ہوا کے جھونکے نے اس کو کسی دور دراز جگہ لے جا کر پٹک دیا. ایک بار یہ ہوئی اور جو شخص اللہ کی ٹھہرائی ہوئی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے. ان 4 پائے مویشیوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں. پھر ان کے پہنچنے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ اللہ نے جو ان کو مویشی 4 پائے دیے ہیں ان کے ذبح کرتے وقت وہ ان پر اللہ کا نام لے
تو اے لوگوں تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے فرما بردار بنو۔ اے پیغمبر عاجزی کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، تو تم ان کو تباہ کرتے وقت قطار میں کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ بس جب وہ کسی پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے تم خود بھی کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنایا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنایا کہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے پیغمبر نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دے گا، بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی لڑے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہی مظلوم لوگ ہیں جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو اپنے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے
خلوت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو اچھے اچھے کام کریں گے، یعنی نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے چند روز کافروں کو مہلت دی، پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا، تو دیکھو کہ ہمارا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار ہیں اور کتنے محل ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے روح سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور سبھی کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگوں، میں تم کو اللہ کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے باطل خیال سے ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی وہ دوزخی ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے کوئی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا،
پھر آخر کار اللہ نے شیطانی وسوسے کو دور اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ سب کے حال سے واقف اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک یہ ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ وہ یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ پہنچے یا ان پر نامبارک دن کا عذاب آ پڑے۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ لوگ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام بھی کیے وہ آرام و آسائش کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ آخرت میں اچھی روزی دے گا، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ سب کے حال سے واقف اور بردبار ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، اور جو شخص دشمن کو بدلے میں اتنی ہی سزا دے جتنی اس کو تکلیف دی گئی تھی، پھر دشمن کی طرف سے اس پر دوبارہ زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ بڑا قادر ہے، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بلا شبہ اللہ بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بلا شبہ اللہ بڑا مہربان اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي
يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے تابع کر رکھا ہے اور کشتیوں کو بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہی آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے گر سکتا ہے بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے اور لوگوں وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں اے پیغمبر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اے پیغمبر لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بلا شبہ تم سیدھے راستے پر ہو اور اگر اس پر بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے قیامت کے دن اللہ تم میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس سے واقف ہے بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بلا شبہ اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی علمی دلیل ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور تم کافروں کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھتے ہو قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز کی خبر دوں وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. وہ یہ ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، ان کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، اور وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد و معبود دونوں حقیر اور کمزور ہیں. افسوس کہ انہوں نے اللہ کی جیسی قدر و عظمت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. بلا شبہ اللہ توانا اور غالب ہے. اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے مقرر کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وہ ان کے اگلے اور پچھلے سب حالات جانتا ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیکی کرتے رہو تاکہ کامیاب رہو، اور اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا اور تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی. اس نے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اسی نے اگلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی وہی نام رکھا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو نماز پڑھو اور زکات دو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارا کارساز ہے. تو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.